تو مولانا پھر اگر یہ بات ہے تو یہ پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو پھر سسٹمز بھی پھر اسلامک ہی چلنے چاہیے. میرا مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی یہ سطاب کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم تو سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بینکس ہیں وہ بھی اسلامک سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارے ان میں جو ٹریجریز ہیں وہ بھی اسلامک سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں، ان میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی اسلامک سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں. تو یہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں ربا کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کا تو وہ تو سختی سے منع ہے. یہ اہم سوال ہے کہ بینکنگ جو موجودہ کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر ربا کس طریقے سے آتی ہے، کس طرح ہے موجود. تو اس بارے میں بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ دیکھیے بنیادی بات ہر آدمی جانتا ہے کہ بینکنگ کی جو کور ایکٹیویٹی ہے یا بنیادی کام ہے وہ کیا ہے، وہ ہے لینڈنگ ود انٹرسٹ. ٹھیک ہے نا، یعنی لوگوں کو قرضے دینا اور اس کے اوپر انٹرسٹ کمانا یا سود کمانا. تو یہ تو بہت ہی کلیئر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں جو تجارت کرتے ہیں وہ نارمل ٹریڈنگ نہیں کرتے کہ کوئی چیز خریدی بیچی یا کرائے پہ دی یا شرکت کی یا مداربت کی یا پارٹنرشپ کی یا کوئی لوگوں کے ساتھ شراکت کر لی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی ان کی پروڈکٹ ہے. اور وہ پروڈکٹ کیا ہے کہ لوگوں کو قرضے دو اور قرضے کے اوپر ایک سود کماؤ. تو یہ کلیئر کٹ جو ہے نا وہ ربا القرآن یا ربا القرض جو ہے وہ اس میں داخل ہے اور وہ ناجائز ہے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ موجودہ کنونشنل بینکنگ جو ہے ربا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خام خیالی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ربا قرآن پاک کی روح سے یہ سب کے نزدیک ویل ڈیفائنڈ ہے. لیکن یہ کنونشنل بینکرز کہتے ہیں یار یہ سب ایسے بیوقوف بناتے ہیں ہمیں، یہ اسلامک یہ تجارت اور وہ یہ جو کرتے ہیں اس میں ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ سنی یہ بات، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں کتنی دفعہ سنی ہے کہ کنونشنل بینکرز نے مجھے یہ کہا یار ایسے کیا ہوتا ہے یار، ہم بھی وہی کرتے ہیں لینڈنگ، ہم بھی اس پہ وہی لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، یہ بھی وہی لیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، یہ بہت بڑی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. یہ وہ سوالات بہت یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں کی دونوں ایک جیسی نظر آتی ہے. ٹھیک، اگر کوئی آدمی ان کو دیکھے اور پڑھے تو بہت فرق ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا اینڈ ریزلٹ یا انجام کار وہ ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے. بے شک، بے شک. میں مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں اس کی. مثال کے طور پہ میں ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر کرایہ کما رہا ہوں 100 روپے، ٹھیک ہے. دوسری طرف میں نے اپنا روپیہ کرایہ پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ روپیہ کسی کو قرضے پہ دیا ہوا ہے اور اس پہ میں دفعہ کما رہا ہوں 100 روپے. دونوں کہنے لوگے کہ بھائی وہاں پہ بھی آپ 100 روپے کما رہے ہو، یہاں پہ بھی 100 روپے کما رہے ہو، یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہو گئی. حالانکہ دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے یہاں پر ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کی اونرشپ میرے پاس ہے، اس کا میں کرایہ چارج کر رہا ہوں، اس کے رسک اینڈ ریوارڈ بیئر کر رہا ہوں، یہ میرے پاس. یہاں پہ ایک میں لینڈنگ کر رہا ہوں، لینڈنگ کے اندر ربا جائز نہیں ہے. تو در حقیقت اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روپیہ ہے یہ روپیے کو یہ کموڈیٹیز کی شکل میں نہیں بنایا ہوا، یہ اس کو اللہ میاں نے صرف میڈیم آف ایکسچینج بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ صرف گڈس خریدیں اور گڈس بیچیں. لیکن اس کو اٹ سیلف گڈس بنا لینا اور اس کو ادھار کے ذریعے خریدنا اور بیچنا یہ شریعت میں ناجائز ہے. یہ دوبارہ فرما دیجیے، یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. جی، یعنی کہ جو روپیہ ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پہ یہ کموڈیٹی نہیں ہے، یہ صرف میڈیم آف ایکسچینج ہے. میڈیم آف ایکسچینج، اس کو ثمنیت کہتے ہیں ہمارے عربی میں. ٹھیک، یہ صرف ثمنیت کا درجہ رکھتی ہے. آپ اس کو ایک کموڈیٹی قرار دے کے اس کو کہے گا بھائی یہ بھی تو ویسی تجارت ہے کہ بھائی آپ اس کو ادھار میں بیچنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. قرآن پاک میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا تو کافروں نے کہا کہ بھائی یہ جو ربا ہے یہ بھی تو تجارت کی ایک شکل جیسی ہے کہ اس میں تم روپیہ ادھار میں بیچتے ہو، اس میں سامان ادھار میں بیچتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، یقولون انما البیع مثل الربا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ تو بالکل ربا کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں تجارت، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل نہیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت دلیل بیان کرنے کی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تجارت حلال ہے اور وہ جو ربا ہے وہ حرام ہے. تو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کموڈیٹیز کو ادھار میں بیچنا یہ چیز ویسی ہے جیسے کہ روپیے کو ادھار میں بیچ کے نفع کمانا، یہ غلط تصور ہے. آپ سامان بیچتے ہیں، اس سامان کے اندر کوئی بھی آپ اس کی کوالٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قیمت متعین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر روپیے کے اندر کوالٹی کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کو روپیہ آپ نے دینا ہے تو اتنا ہی واپس لینا ہے. مجھ صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن آپ کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن نیت نہیں سیر ہوئی. آپ کو بھی یقیناً بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے ایسے کہ جو کہ اگر
کوئی اس قسم کے کام میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ نکلنے کی صورت پوچھتے ہوں گے. ہمیں بھی بہت سارے ملتے ہیں. یہ پروگرام خواتین و حضرات اسی لیے ہے, ہم میں کوئی بچا ہوا نہیں ہے, ہم سبھی پھنسے ہوئے ہیں, ہم سبھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, کوئی کسی کو ہم اپنے آپ کو اچھا اور آپ کو برا, اور آپ کو برا اور اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہے. اس پروگرام میں ایک ڈسکشن ہے, انشاءاللہ یہ ڈسکشن کنٹینیو رہے گا. آپ سے اس پروگرام میں اجازت لیتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.